اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بھائیوں، ڈیلی صبح اٹھ کے اگر فجر سے پہلے اٹھ رہے ہو، تہجد کی نفل نماز پڑھ رہے ہو، تو تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی تھوڑی سی تلاوت کر لیا کریں، یا فجر کی نماز اگر پڑھ رہے ہو جماعت کے ساتھ 2 سنت گھر میں پڑھی، 2 رکعت فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اس کے بعد ٹائم ہوتا ہے سورج نکلنے تک، اس ٹائم قرآن مجید کی تھوڑی سی تلاوت کر لیں۔ اس کے بعد ہو سکے تو سورج نکلنے کا ٹائم مکروہ ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز اشراق پڑھ لیا کریں۔ اشراق کی نفل نماز پڑھنے کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے اور اتنا بڑا انعام ہے جو ایک غریب سے غریب انسان کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل سکتا ہے۔ حج اور عمرے کا اجر و ثواب اللہ کے نبی کی باقاعدہ اتھینٹک حدیث ہے۔ ایک دفعہ صحابہ بیٹھے تھے تو ذکر ہوا کہ اسلام کے کتنے رکن ہیں۔ باقاعدہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے یہ سوال بھی کیا تھا، تو اللہ کے نبی نے یہ جواب دیا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سچ ماننا اور اس کی صفات کو سچ ماننا اور اس کی ملائکہ کو سچ ماننا اور اس کے نبیوں کو سچ ماننا اور اللہ تعالیٰ کی جو کتابیں اتری ہیں ان کو سچ ماننا، موت کے بعد زندگی کو سچ ماننا، ہر اچھی بری تقدیر کو سچ ماننا، یوم الدین کو سچ ماننا، حساب کتاب کے دن کو، اور جنت دوزخ کو سچ ماننا۔ یہ ہر اس انسان کی نشانی ہے جو ان چیزوں کو سچ مانتا ہے، وہ مسلمان کہلاتا ہے، وہ دین اسلام میں شامل ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پہ آ جاتا ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات ہے، کچھ ارکان ہے جو بندے کے اوپر ہیں، جن کو اس بندے نے عمل کرنا ہے۔ جن کے اوپر سب سے پہلا ہے نماز، اللہ تعالیٰ کی بندگی، رکوع سجود، اللہ تعالیٰ کی صفات کو جس نے جان لیا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو جان لیا، اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیا، وحدہ لا شریک، ایک، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے کوئی برابر نہیں، وہ اکیلے ہیں، سب سے بڑے ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، ان کو نیند نہیں آتی، نہ موت ہے ان کو، وہ ہمیشہ سے زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ پوری کائنات اس کی مخلوقات ہے، اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس چیز کو مان لیا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے نماز۔
سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو کرنا ہے، رکوع اللہ تعالیٰ کی ذات کو کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرا رکن ہے روزے، جو رمضان کے مہینے میں آتے ہیں، وہ فرض کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ جو روزے رکھے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، جو اس پہ عمل کرے گا اس کا اللہ تعالیٰ بہت بڑا انعام بھی دیں گے، اور یہ انسانوں کے لیے ایک دنیا کے اندر ٹریننگ ہے روزہ رکھنا۔ اس میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلنے کے طریقہ کار سیکھتا ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ صرف ان لوگوں پہ ہے، ان مسلمانوں کے اوپر ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک سال کھانے کا، پینے کا، پہننے کا رزق دیا۔ استعمال شدہ کھانے والے رزق کے علاوہ اگر ان کے پاس کوئی رزق ہے، اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکوٰۃ، جس کو زکوٰۃ کہا ہے، زکوٰۃ ایک سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ان انسانوں کے لیے مدد ہے، تھوڑی سی مثال کے طور پہ ایک بندے کے پاس اگر اس کا ایک طریقہ کار بتا دیا ہے دین اسلام میں، 52.5 تولہ چاندی کے برابر یا اس کی قیمت کے برابر، جس کے پاس سونا ہے تو سونا 7.5 تولہ، 7.5 تولہ سونے کے برابر، اس کی قیمت کے برابر، جس کے پاس ایک سال سے اتنا اماؤنٹ پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کہہ لیں یا ایک ان غریب انسانوں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے مدد ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا ہے جن کے پاس اتنی گنجائش ہے۔ 2.5%، اس پیسے کا 2.5%، 52.5 تولہ چاندی ہے، اس کی قیمت کے برابر اگر آپ کے پاس اماؤنٹ ہے یا کوئی ملکیت ہے، اس کا 2.5%۔ تو باقی مزید ہمارے علماء کرام تفصیلاً بتا دیتے ہیں، آپ قرآن کو پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گی۔ اس کے بعد ہے حج۔ حج بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے رکھا ہے، یہ فرض چیزیں ہیں، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ فرض ہیں ہر اس مسلمان پہ جو اس کی توفیق رکھتا ہے۔ ایمان تو ہر اس انسان کے اوپر ہے ایمان لانا۔ ایمان کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو سچ ماننا اور اکیلے ماننا، اور سب سے بڑے، اور کوئی اس کے برابر نہیں۔ اور اس کے بعد جو میں نے نام لیے، نبیوں کے نام، کتابوں کے نام، فرشتوں کے نام، ٹھیک ہے، ان سب کو ماننا، یہ سچ ہے، سچ ہے، سچ ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں۔ اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہیں اپنے نبیوں کے توسط سے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم کو اللہ تعالیٰ نے خفیہ رکھا، وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کیا ہے، لیکن ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ جو کتاب ہے قرآن مجید فرقان حمید، یہ بالکل سچی کتاب ہے، اور ہر انسان، وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی روح دی، انسان کا جسم دیا، ایک مکمل جسم دیا، اور اس کو دنیا میں پیدا کیا، اس کی گروتھنگ کی، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گیا،
بالغ ہونے کا ٹائم ہے 11-12 سال. آج کل کے دور میں تو 10 سال میں بھی بچہ بالغ ہو جاتا ہے. تو 11-12 سال 12 سال نارمل ٹائم ہے. بالغ ہونے کے بعد پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لاگو ہے کہ وہ ایمان لائے. اللہ تعالیٰ ایمان کیسے کہتے ہیں؟ یہ جو باتیں میں نے ابھی پہلے ذکر کی ہیں ان کو سچ مانے، سچ مانے. جو اس کو سچ نہیں مانے گا وہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں لائے گا، وہ مسلمان نہیں کہلائے گا. مسلمان صرف وہ کہلاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتا ہے، سچ مانتا ہے کہ وہ ایک ہے، اکیلا ہے، کوئی اس کے برابر نہیں. عبادت صرف اسی کے لیے ہے، رکوع سجود صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے. یہ ایمان اسے کہتے ہیں. اور ایمان لانے کا طریقہ یہ ہے، جب آپ سچ مانو گے نا کسی چیز کو، آپ کسی بھی چیز کے بارے میں تحقیق کرتے ہو نا، جب آپ اس کو پورا جانتے ہو تو آپ پھر اس پہ گواہی دیتے ہو. وٹنس آپ نے اللہ تعالیٰ کے اوپر اور اس کے نبی کے اوپر، کتابوں کے اوپر، فرشتوں کے اوپر ایک وٹنس دینی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو سچ مانتا ہوں، وہ اکیلا مانتا ہوں، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کے برابر نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو مانتا ہوں جو ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے، یہ سچ ہے. جنات سچ ہے، ٹھیک ہے اس کا. اور اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی ہیں ہماری تعلیم کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، سب سے پہلی کتاب جو مشہور کتابیں ہیں جن کا ذکر ہے قرآن مجید کے اندر، زبور ہے حضرت داؤد علیہ السلام. آپ کو پتہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کے اوپر حکومت دی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری روئے زمین کے اوپر حکومت دی. ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی طاقتیں دی ہیں. آپ کو پتہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا آتا تھا تو وہ ایک جیسے مٹی ہوتی ہے نا، نرم مٹی جس سے ہم کھلونے بناتے ہیں، ایسے لوہا نرم ہو جاتا تھا. اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے قوت، طاقت، حکمت دی تھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں. اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سننے کی طاقت، جاننے کی طاقت، دیکھنے کی اور سننے کی طاقت اتنی دی تھی کہ وہ چیونٹی کی آواز کو بھی سن سکتے تھے، سمجھ سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اتنی ان کے اندر قوت، طاقت رکھی تھی. تو انہوں نے روئے زمین کے اوپر حکومت کی. تو ہمیں اس کو سچ ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو. پہلی کتاب زبور، دوسری کتاب توریت، تیسری کتاب انجیل. توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اتری. دوسری کتاب توریت، تیسری کتاب انجیل. تیسری کتاب انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اتری. مسلمان وہ مسلمان نہیں کہلائے گا جو ان کتابوں کو نہیں مانے گا. یہ سچی کتابیں تھیں اور ہیں اور رہیں گی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید اتاری. اس کے اوپر مکمل دین اسلام کو اتار دیا. جیسے کوئی دنیا کے اندر کوئی بھی پروجیکٹ بنتا ہے یا کوئی بھی چیز تیار ہوتی ہے، وہ پہلے اس کی شروعات ہوتی ہے، پھر وہ درمیانی مراحل میں ہوتی ہے، پھر تیسرے چوتھے مراحل میں، پھر وہ آخری جو مراحل ہے
آخری مراحل قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ ان تمام کتابوں کا مجموعہ، ان تمام کتابوں کا ذکر، اور جو آخری کتاب میں اللہ تعالیٰ نے احکامات جاری کیے ہیں، یہ مکمل احکامات ہیں۔ صرف اب قرآن مجید کے احکامات کو مانا جائے گا، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مانا جائے گا۔ جو ان احکامات کو نہیں مانے گا وہ مسلمان نہیں کہلائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب کو جو ماننے والے ہیں وہ اس وقت کے لوگ کہلائیں گے۔ اس کے بعد جو توریت کو ماننے والے ہیں جیسے یہودی ہیں، وہ یہودی کہلاتے ہیں، وہ کیونکہ قرآن مجید کو نہیں مانتے۔ اور اس کے بعد انجیل ہے، عیسائی، کرسچن، وہ انجیل کی حد تک انجیل کو مانتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہے قرآن مجید، فرقان حمید، مسلمان۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ زبور کو بھی سچ ماننا ہے، توریت کو بھی سچ ماننا ہے۔ جو انجیل، ان کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے احکامات جاری کیے وہ سچے ہیں، لیکن اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمام مکمل احکامات جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر بیان کر دیے ہیں۔ اب صرف قرآن مجید ایک مکمل عمارت تیار ہو گئی، بالکل ریڈی، اے ٹو زیڈ جسے ہم کہتے ہیں فنش۔ اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ قرآن مجید اور اس کے بعد اللہ کے آخری نبی نے بھی تمام اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا ہے۔ جو بھی انسان قرآن مجید کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا، اس کو مانے گا، سمجھے گا، وہ مسلمان کہلائے گا۔ تو میں حج کی بات کر رہا تھا۔ حج فرض ہے۔ اس وقت کے صحابہ نے اللہ کے نبی کو فرمایا، ایمان بھی پیسے نہیں لگتے، فری میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد بندگی اللہ تعالیٰ کی وہ بھی فری میں ہوتی ہے، اس پہ بھی خرچہ نہیں آتا۔ اس کے بعد روزہ ہے، وہ بھی، اس پہ بھی خرچہ نہیں آتا، ایک صحت مند انسان رکھ سکتا ہے۔ لیکن اس میں جو مجبور ہیں، حد سے زیادہ مجبور ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں رکھنے کی۔ نماز ہے، جیسے ایمان ایک ہی دفعہ لانا ہے، اس کے بعد نماز ہے، نماز کسی مجبور، کسی عذر کی وجہ سے چھوٹتی ہے تو اس کی قضا ہے۔ روزہ کسی عذر کی وجہ سے، کسی مجبورہ کی، اس کی قضا ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ وہ مال کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو مالی وسائل دیے ہیں اس کے مطابق اس کے اوپر فرض ہے۔ حج جس کو مالی وسائل دیے ہیں اس کے اوپر فرض ہے۔ تو اس صحابہ نے ذکر کیا، اللہ کے رسول، جو اصل میں میرا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میں حج کی آسانی کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا، اشراق کے نفل نماز جو ہیں اس کے انعام کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے بتایا، جو بھی مسلمان، پہلے تو وہ مسلمان ہے، اس کے بعد وہ اللہ کی بندگی کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کی توفیق ہے تو زکوٰۃ دیتا ہے، اس کے بعد حج کی طاقت ایسے ہے جیسے کوئی بندہ ابھی پاکستان ہے، انڈیا یا دنیا کے کسی بھی ممالک سے اگر وہ جانا چاہے تو اس کو 15 لاکھ روپے چاہیے۔ تو اس سے زیادہ اس کی اگر مالی قوت ہے، طاقت ہے، تو وہ حج کر سکتا ہے۔ تو اس صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، جو پیسے والے ہوں گے وہ تو حج کر لیں گے، جو
اتنی قوت نہیں رکھتے، وہ ان کے لیے تو بڑا مسئلہ بن جائے گا، وہ حج نہیں کر سکیں گے۔ جنہوں نے حج کیا وہ اس سے زیادہ ثواب حاصل کر لیں گے، زیادہ اجر و ثواب ملے گا ان کو۔ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا کہ جو بھی مسلمان فجر کی 2 سنت گھر میں پڑھے یا مسجد میں پڑھے، اس کے بعد 2 رکعت فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، اس کے بعد مسجد کے اندر بیٹھا رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے۔ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں بھی اس پہ عمل کر سکتی ہیں، یہاں تک کہ سورج نکل آئے۔ سورج کا ایک آدھے گھنٹے کا مکرو ٹائم ہوتا ہے، سورج سے 15 منٹ نکلنے سے 15 منٹ پہلے، 15 منٹ بعد۔ مکرو ٹائم ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے 2 رکعت نفل نماز یا 4 رکعت نفل نماز اشراق پڑھے ہیں۔ آپ 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، 12 بھی ٹائم ہے تو اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا جو اس پہ عمل کرے گا اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک حج اور ایک عمرے کا اجر و ثواب دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس میں صرف صحت چاہیے، ٹھیک ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مسجد تک جانے کی صحت دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، وہ بندہ جو 2 رکعت سنت موقدہ گھر میں پڑھے یا مسجد میں پڑھے، 2 رکعت فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لے، اس کے بعد وہاں مسجد میں بیٹھا رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، مکرو ٹائم ختم ہو گیا، آپ نے 2 رکعت یا 4 رکعت نفل نماز اشراق پڑھ لی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایک حج اور عمرے کا ثواب دیں گے۔ اب مجھے بتائیں کہ غریب لوگوں کے لیے کتنا آسان طریقہ اللہ تعالیٰ نے نکال دیا، اللہ کے نبی نے بتا دیا، لیکن کوئی بندہ اس پہ عمل تو کرے، عمل کی ضرورت ہے۔ اب بتاؤ حج کتنا آسان ہو گیا۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے مالی وسائل دیے، طاقت دی ہیں، وہ جائے مکہ مدینہ جائے، پورا حج کرے، اس پہ فرض ہے، وہ نہیں کرے گا تو اس سے پوچھ گچھ ہو جائے گی۔ ایسے ہی زکوٰۃ ہے۔ اس کے بعد قربانی کے لیے بھی ایسے ہی اللہ کے نبی کے ساتھ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، قربانی واجب ہے، قربانی بھی ان لوگوں کے اوپر ہے جو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں، وہ قربانی کریں۔ قربانی کے لیے بھی اللہ کے نبی نے بتا دیا، جو بندے حسب توفیق نہیں ہیں، جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے، ان کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ جمعے والے دن تمام نجاستوں سے پاک ہوں، غیر ضروری بال کاٹیں، ناخن کاٹیں، مسواک کریں، غسل کریں، وضو کریں۔ یہ تمام فری کے مال ہیں، فری کی چیزیں ہیں، اتنی تو ہر انسان کے پاس گنجائش ہوتی ہے۔ اس کے بعد صاف ستھرے کپڑے پہنیں، دھلے ہوئے کپڑے، اگر نئے کپڑے ہیں تو نئے کپڑے پہن لیں۔ مسجد میں اذان ہونے سے پہلے یا امام کے آنے سے پہلے، خطبے سے پہلے مسجد میں حاضر ہو جائیں۔ مسجد میں جو سب سے پہلے جانے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ انعام رکھا ہے، اس کو اونٹ کی قربانی کا اجر و ثواب ملے گا۔ کتنا؟ اونٹ کی قربانی۔ میرے بھائیوں، آج کل کے دور میں امیر سے امیر آدمی وہ اونٹ کی قربانی کرتا ہے جو 10 20 50 لاکھ کروڑ کا مالک۔ اللہ تعالیٰ نے غریب کے لیے کتنا آسان کر دیا۔ اب غریب یہ بھی نہ کرے تو پھر غریب سے پوچھ گچھ ہوگی نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی، جسمانی صحت دی، کھانے کو دیا، پہننے کو دیا،
اور آپ دنیا کے تمام کام کر رہے تھے، مصروف تھے، تو یہ کام بھی نہیں کر سکے، ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب۔ اس کے بعد مسجد میں جو دوسرے نمبر پہ جائے گا، یہ تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے امام کے آنے سے پہلے پہلے، خطبے سے پہلے پہلے کچھ ٹائم ہے، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، ٹھیک ہے۔ آپ کوشش کریں کہ سب سے پہلے مسجد میں جائیں، اپنا نام پہلے جانے والوں میں لکھوائیں۔ دوسرے جانے والا گائے کی قربانی کا ثواب۔ میرے بھائیوں، اونٹ کی قربانی 7 قربانیوں کے برابر ہے، گائے کی قربانی 7 قربانیوں کا اجر و ثواب ہیں۔ اس کے بعد دمبے کی قربانی کا ثواب، اس کے بعد بکرے کی قربانی کا ثواب، اس کے بعد مرغا صدقہ کرنے کا ثواب، اس کے بعد انڈا صدقہ کرنے کا ثواب۔ تو میرے بھائیوں، یہ غریب غربا لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ثواب کمانے کا ایک طریقہ بتا دیا۔ جو مالی دولت نہیں رکھتا، مالی وسائل نہیں رکھتا، وہ اس طریقے سے قربانی کا اجر و ثواب حاصل کرے، حج کا اجر و ثواب حاصل کرے ہیں۔ تو اگر کوئی مسلمان یہ کام بھی نہیں کر سکتا تو پھر اس کی پوچھ گچھ تو ہوگی، پکڑ تو ہوگی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دے گا؟ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے لوگوں کو لا کے کھڑا کر دے گا جس کی ٹانگیں کام نہیں کرتی، ہاتھ کام نہیں کرتے، آنکھیں نہیں ہیں، وہ مسجد میں پہنچ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے بیمار لوگوں کو سامنے پیش کر دے گا۔ بلکہ نبیوں کی اللہ تعالیٰ نے ایسی مثالیں بھی دے دی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑی مشکلیں کسی کے ساتھ آئی ہیں؟ تو میرے بھائیوں، صرف کوشش، فکر، اپنی سوچ کو بدلیں، سوچ کو بدلیں۔ صرف اتنا سوچ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں انسان کی روح سے کیوں نوازا۔ میرے بھائیوں، جنات کی روح دے سکتا تھا یا کوئی جانور کی روح دے سکتا تھا، کسی ایسے جانور کی روح دے سکتا تھا جس سے انسان نفرت بھی کرتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی روح دے کے ہی ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ہمیں ایک انسان کی روح دی، پھر انسان کا ایک مکمل جسم دیا۔ آپ کو پتہ ہے ماں کے پیٹ میں انسان 9 مہینے تک ہوتا ہے، 8 مہینے، 9 مہینے، مکمل 9 مہینے تک، 10 مہینے تک۔ اس کی گروتھنگ کون کرتا ہے؟ اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اس کی غذا کا بندوبست کون کرتا ہے؟ اے انسانوں، کبھی سوچا ہے آپ نے؟ مسلمان تو بہت بڑی بات ہے، میں انسانوں سے بات کر رہا ہوں۔ اے انسانوں، کبھی آپ نے سوچا ہے ماں کے پیٹ میں تمہاری حفاظت، تمہاری گروتھنگ، تم ایک پانی کا قطرہ تھے، کوئی نام نہیں تھا، کوئی نشان نہیں تھا، کوئی شکل نہیں تھی، اتنی خوبصورت شکل بنائی، چہرہ بنایا، کسی کی آنکھ اوپر نیچے ہو جائے، ناک ٹیڑھا ہو جائے، ایک کان نہ ہو، ہیں، ایک ہاتھ کی ایک انگوٹھے کا ناخن نہ ہو، آپ ایک نوالا نہیں توڑ سکتے، ایک صرف انگوٹھا نہ ہو تو آپ ایک روٹی کا نوالا نہیں توڑ سکتے۔ تو اے انسانوں، مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، شکر ادا کرو، اور اس کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ جب اس نے دنیا میں اتنی 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 نعمتوں سے نواز دیا ہے، آپ دنیا میں ہر چیز کے بارے میں سوچتے ہیں، ہر چیز کے، ایک ذرے کے بارے میں بھی سوچتے ہیں کہ یہ ذرہ کیوں بنا، کس لیے بنا، اس کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصان ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ انسان کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو روح کیوں دی؟ انسان کی روح کیوں دی؟
اس کے بعد جسم کیوں دیا، مکمل خوبصورت جسم، کسی کو عورت کا جسم دیا، کسی کو مرد کا جسم دیا، اور پھر اس کے اندر ایک لذت پیدا کر دی، ایک لذت، ایک ہوس پیدا کر دی رزق کی، اور انسان کے جسم کی ایک لذت پیدا کر دی۔ وہ کتنا مہربان ہے، کتنا مہربان ہے، اس نے انسان کے لیے کیا کیا سہولتیں، فیسلٹیز رکھ دیں۔ وہ ماں کے پیٹ میں ہے، اس کی گروتھنگ ہو رہی ہے، اس کی شکل بن رہی ہے، مصوری ہو رہی ہے، اس کے ہاتھ بن رہے ہیں، ناخن بن رہے ہیں، جسم بن رہا ہے، ہڈیاں بن رہی ہیں۔ ایک مکمل جسم ہونے کے بعد پھر اس کو دنیا میں لایا جا رہا ہے، پھر اس کے اوپر اس کے ماں باپ کی سپرویژن رکھ دی فزیکلی۔ ماں باپ اس کی اتنی کیئر کرتے ہیں اپنی جان سے زیادہ، اس کی صحت کا خیال، کھانے پینے کا خیال، پیشاب پخانے کا خیال، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، عقل مند ہو جائے۔ اس کے بعد جا کے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر ذمہ داریاں ڈالی ہیں۔ جب وہ 12 سال کا ہو جاتا ہے، 10 11 12 سال کا، پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں ڈالی ہیں۔ پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام اس کو اوپر لاگو کیا ہے۔ یہی ایمان والی بات، نماز والی بات، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ کون سا مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل کام نہیں، لیکن انسان کے اندر ایک ایسی ہوس ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جو بھی میرے احکامات سے ہٹ کے چلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوقات ہے جن میں سے، جس کا نام ہے ابلیس، جسے شیطان کہتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اس کا ذکر بھی کر دیا ہے، بتا بھی دیا ہے کہ یہ دنیا کے اندر میرے احکامات کے خلاف تمہیں بہکائے گا، غلط غلط راستے بتائے گا، شارٹ کٹ راستے بتائے گا، لیکن اس کا انجام بہت بری جگہ ہے اور بہت بڑی سزا ہے جو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے لیے رکھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شیطان کا ساتھ دے گا، اس کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلے گا، اس کا انجام پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے، اس کا انجام ہے جہنم۔ جہنم ایک ایسی جگہ ہے، دوزخ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سزا ہی سزا ہے، اتنی خطرناک سزا۔ جو دنیا میں انسان سزا دیکھتا ہے نا، چاہے وہ بھوک کی سزا ہو، پیاس کی سزا ہو، آگ کی سزا ہو، سانپوں کی سزا ہو، اژدہا کی سزا ہو، تمام دنیا میں جو آئے تکلیفیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ جہنم میں آپ کو ملنے والی ہیں اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے انسان دوستوں، میں انسانوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں، ریکویسٹ کر رہا ہوں، چاہے وہ عورتیں ہیں چاہے وہ مرد ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانیں اور اس کو مانیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو احکامات جاری کیے ہیں اس کے نبیوں کو مانیں، فرشتوں کو مانیں، کتابوں کو مانیں، ہر اچھی بری تقدیر کو مانیں، اللہ تعالیٰ کو صرف ایک مانیں، وحدہ لا شریک مانیں، کوئی اس کے برابر نہیں، وہ ہمیشہ سے ہیں، وہ رب العالمین ہیں، یہ پوری کائنات، پوری مخلوق اس نے اس کو پیدا کیا ہے، وہ سب کو پالنے والا ہے، سب کو پالتا ہے، سب کے لیے مسبب الاسباب ہے۔ لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو چھوٹ دے دی ہے کہ انسان خطا کار ہے، گناہ گار ہے، اسے غلطی بھی ہوگی، اس سے گناہ بھی ہوگا،
اس سے برائی بھی ہوگی، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ کار بتایا۔ جو بھی انسان بھول گیا، غلط ہو گیا، راستے سے بھٹک گیا، اس کو راستہ بتایا ہے اپنے نبیوں کے ذریعے اور اپنی کتابوں کے ذریعے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اوپر عمل کرے۔ دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی نظام ہے، اس میں اسکول کے اندر ایک ٹیچر ہوتا ہے، اس کے بعد ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے، اس کے بعد پرنسپل ہوتا ہے، اس کے بعد یونیورسٹی ہے۔ اب یونیورسٹی کے اندر جو ڈگری مل جاتی ہے وہ تمام ڈگریوں سے بڑی ڈگری کہلاتی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کے لیے سب سے پہلے بابا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہیں، تربیت کی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پیدا کیے 25 نبیوں کا خاص کر کے قرآن مجید میں ذکر ہے۔ اس کے علاوہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر گزرے ہیں، جنہوں نے لوگ اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں لوگوں کو بتایا۔ لیکن جس نے قرآن مجید پڑھ لیا اور آخری نبی کی زندگی کو پڑھ لیا، اس نے پی ایچ ڈی کر لی، دنیا کے تمام علوم کے اوپر پی ایچ ڈی کر لی۔ قرآن مجید کو سیکھنا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اللہ کے نبی کی زندگی کو سیکھنا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اس کو فالو کرنا، یہ ایک پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے۔ اب جس نے پی ایچ ڈی کی ڈگری کر لی، اس کے پاس دنیا کی ساری سہولتیں میسر ہو گئیں، اس کے لیے جنت الفردوس بھی اس کو اللہ تعالیٰ دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، کوشش کرنی ہے، سوچنا ہے۔ جب دنیا کے بارے میں اتنا سوچتے ہیں تو آخرت کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ تو میں نے شروعات کی تھی اشراق کے نفل کی، تو میرے بھائیوں باقی تو بہت لمبی تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو بلوغت کی زندگی دی، صحت کی زندگی دی، مال دیا، اولاد دیا، دین کا علم دیا، دنیا کا علم دیا، اگر پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ہٹ کے زندگی گزار رہا ہے تو وہ دنیا کا غریب ترین انسان، دنیا کا جاہل ترین انسان، دنیا کا گناہ گار انسان ہے۔ تو میرے انسان دوستو اور مسلمانوں، مسلمان کہلوانا بہت آسان ہے، لیکن مسلمان کہلوانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس لیے یہ بھی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ زندگی دینے والے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے۔ آپ کیا چاہتے ہو دنیا میں؟ آپ چاہتے ہو آپ ہمیشہ سے ینگ ہوں، آپ کی تمام جسمانی روحانی لذتیں برقرار رہیں، کھانے کی لذتیں برقرار رہیں، لباس کی لذتیں، تمام دنیاوی خواہشیں برقرار رہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موت کے بعد ایک زندگی رکھی ہے۔ موت ایک دروازہ ہے، ایک دروازہ ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، یار میں گاؤں سے شہر آ گیا، چھوٹے سے شہر میں، اس سے پھر بڑے شہر میں، پھر پورے ملک کے بڑے شہر میں، پھر میں اس سے جو اچھا ملک ہے اس کے اندر چلا گیا ہیں۔ مسلمانوں کے لیے سب سے اچھا ملک ہے سعودی عربیہ، جہاں اللہ کا گھر ہے، اور عام انسانوں کے لیے سب سے اچھا ملک ہے امریکہ ہے، جاپان ہے، یورپ ہے، ہیں۔ لیکن یہ سب ختم ہونے والے ہیں، سب فنش ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے۔ تو ان کو اتنا فالو کرو جتنی آپ کی ضرورت ہے، جتنا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلنا ہے اس کے مطابق ان کو فالو کرو۔ باقی ٹائم سارا آخرت کی زندگی کے لیے نکالو۔
کیونکہ وہ ہمیشہ ملنے والی ہے، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں مکمل بتا دیا ہے کہ جنت میں آپ کو کیا انعام ملنے والے ہیں اور جہنم میں کیا سزائیں ملنے والی ہیں۔ پھر بھی انسان اگر غفلت کی زندگی گزارے، جہالت کی زندگی گزارے ہیں، دنیا کی خاطر نماز چھوڑ دے، مال کی خاطر زکوٰۃ چھوڑ دے، مال کی خاطر حج نہ کرے، مال کی خاطر اللہ تعالیٰ کی انسانوں کے لیے تھوڑا سا جو زکوٰۃ میں سے حصہ نکالنا نہ نکالے، تو اس کی پھر سزائیں بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک موقع دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، زندگی 2 سال کی، 5 سال کی، 50 سال کی، 100 سال کی، اس کے بعد فنش ہے۔ تو آپ اس معاملے کو آج ابھی سے شروع کریں۔ انسان کو میں یہ کہوں گا، جنات کو یہ کہوں گا، وہ ابھی اور اسی وقت اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ کو مانیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانیں، اس کے فرشتوں کو، اس کی کتابوں کو، اس کے نبیوں کو اور اس کے احکامات کو مانیں، ایمان لے آئیں، دین اسلام میں شامل ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں، دنیا کے مزے بھی لیں، آخرت کے مزے بھی لیں۔ تو میرے بھائیوں، کوئی بھی انسان، کوئی بھی جن یہ نہیں چاہتا کہ مجھے دنیا کی لذتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہ ملیں۔ تو میرے بھائیوں، ایسی لذت کا کیا فائدہ کہ دنیا میں تو مل رہی ہے، آگے جا کے وہ ایک آگ کا دریا بن جائے یا سزا کا۔ تو میرے بھائیوں، ایسی لذت کے پیچھے بھاگو جو دنیا میں بھی ملے اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے۔ آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ انسان اگر ذہن میں، انسان کی عقل جتنی ہے، دماغ جتنی سوچ ہے، جتنی عقل ہے، اگر وہ لکھنے بیٹھے نا کہ 1000 سال، 1,00,000 سال، 1 کروڑ سال، 1 ارب سال، 10 خرب سال، ٹریلین کرب سال ہیں، تو وہ زندگی بھی کم ہے، اتنی بڑی زندگی ہے، آپ فگر میں لکھ نہیں سکتے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی زندگی دینے والے ہیں، آپ اس کی تیاری کریں۔ آپ نے دنیا میں ہی تمام غلط کاموں کا ساتھ دے رہے ہو، غلط کاموں کی تیاری کر رہے ہو، اپنے لیے ایسے ایسے عذاب، ایسی ایسی سزائیں تیار کر رہے ہو جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے۔ تو میرے انسان دوستوں اور مسلمان بھائیوں، صرف سوچو سوچو سوچو، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو انسان کی روح سے کیوں نوازا۔ انسان کی روح، دنیا میں ایک سوئی بنتی ہے نا، سوئی، وہ کیوں بنتی ہے؟ اس کا کام ہے سلائی کرنا۔ اگر وہ آپ اس کا نکا ٹوٹا ہوا ہو نا تو آپ اس کو زیرو کر دیں گے۔ تو بھائیوں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی روح دی ہے، ایک مکمل جسم دیا ہے ہیں، اور خوبصورت، اور پھر خاص کر کے ان لوگوں کو صحیح سلامت ایک انسان پیدا کیا۔ اس کے لیے پھر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کتنی پیدا کی ہیں، اس کی لذتیں، اس کو انعام دینے کے لیے ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑی سورج نعمت ہے، روشنی کرتا ہے۔ چاند نعمت ہے، رات کو روشنی کرتا ہے، ٹھنڈی روشنی، سو بھی سکون سے، سو بھی ٹھنڈی روشنی۔ چاند بھی، اندھیرا بھی دیا، سب کے فائدے بھی بتا دیے، نقصان بھی بتا دیے۔ سورج نہ ہو تو اس 2 چیزیں، بلکہ 3 چیزیں، سورج، پانی اور آکسیجن، یہ 3 چیزیں نہ ہو نا تو یہ مٹی صرف مٹی نظر آئے، نہ ہریالی نظر آئے، نہ انسان نظر آئے، نہ کوئی جان نظر آئے، نہ کوئی فروٹ نظر آئے، نہ کوئی لذتیں نظر، کچھ بھی نظر نہ آئے۔ اور یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں۔
سورج بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا، چاند بھی، آکسیجن بھی، اور پانی بھی، بارش بھی اللہ تعالیٰ فری میں دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، وہ چیزیں زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں، اگر انسان کے ہاتھ میں ہوتی نا، آپ کو پتہ جاتا لگ۔ یہ جب کرونا پیدا ہوا تھا، آپ کو اس ٹائم پتہ چلتا کہ آکسیجن کی کیا قیمت ہے، آکسیجن خریدنے میں کتنا پیسہ لگتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو صحت اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا، صحت، یہ دنیا کا بہت بڑا انعام ہے، اس کی قیمت نہیں ہم ادا کر سکتے، آنکھوں کی قیمت نہیں ادا کر سکتے۔ یہ جو میں بول رہا ہوں، یہ آواز جو دی ہے، یہ جو سن رہا ہوں، اپنی آواز بھی سن سکتا ہوں، لوگوں کی آواز بھی سن سکتا ہوں، آنکھوں سے دیکھ بھی سکتا ہوں، اور آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی تمام خوبیاں، صفتیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے کلر بھرے ہیں، کاؤنٹنگ میں تو 7 کلر ہیں، لیکن آپ ان کو ملاتے جاؤ گے تو کلر نکلتے آئیں گے، لاکھوں کلر بن جائیں گے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے لذتوں میں فروٹوں کو ملاتے جاؤ، ان کی لذت بدلتی جائے گی۔ جنت میں ایسے ہی ہوگا، ایک فروٹ کھاؤ گے، دوبارہ اس کو کھاؤ گے تو اس کا ذائقہ چینج ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، ان نعمتوں کے لیے فکر بھی کرو، غور بھی کرو، تدبر بھی کرو، ذکر بھی کرو، اور عمل بھی کرو، اور یہ پیغام تمام روئے زمین کے انسانوں اور مسلمانوں تک پہنچاؤ۔ تو میری ویڈیو ذرا طویل ہو جائے گی، لمبی ہو جائے گی، میں اس کا یہاں اختتام کرتا ہوں۔ میری پہلے تو تمام روئے زمین کے انسانوں، مسلمانوں سے دعا ہے، درخواست ہے، اس کو بار بار سنیں بھی، اس کو دیکھیں بھی، سمجھنے کی کوشش بھی کریں، اور میرے بھائیوں، اگر ہو سکے تو اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں۔ کیا پتہ کوئی غافل، کوئی جاہل، کوئی بھٹکا ہوا انسان راستے پہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تمہاری بتائی ہوئی، تمہاری وجہ سے کوئی انسان سیدھے راستے پہ آ گیا، ہدایت پہ آ گیا، جنت میں چلا گیا، تمہیں اس کا انعام اسی کے برابر دیا جائے گا، جتنا اس کو دیا جائے گا اتنا ہی تمہیں بھی دیا جائے گا۔ تو دنیا میں کرنے کی نیکیاں جو خاص ہیں، وہ ہیں 3 نیکیاں، جسے ہم کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ ایک تو آپ انسانوں کے لیے پانی کا کوئی ایسا سہولت پیدا کر کے چلے جائیں، بنا کے چلے جائیں، جو انسانوں کو فائدہ دیتی رہے۔ دوسرا، مدارس، دین، قرآن کا علم، اس میں آپ جتنا پیسہ لگا سکتے ہیں، رزق حلال لگائیں، اس سے جتنے بھی بچے دین کا علم سیکھیں گے، وہ تمہارے لیے قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اس کے بعد خیرات، صدقہ خیرات، ایک اللہ تعالیٰ کے نام پہ ہوتا ہے، غریبوں کی مدد کرنا، اور کسی ایسے انسانوں کی مدد کر دینا، یا پھر اللہ کے گھر میں پیسہ لگانا۔ سب سے پہلا کام جو ہے اللہ کے گھر میں پیسہ لگانا، دوسرا کام ہے مدارس میں پیسہ لگانا، تیسرا کام ہے کوئی ایسا کام جس سے انسانیت کو فائدہ ہو، جیسے پانی کا کنواں خرید دینا، یا ایسا پانی کا نظام چلا دینا جس سے انسان، کیونکہ پانی ایک ایسی چیز ہے، پانی ہے یا آکسیجن ہے
یا دھوپ ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں ان سے انسانیت کو فائدہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو فائدہ ملتا ہے۔ پانی ایک ایسی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات، جس میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، اور تمام روئے زمین کے گرینری جسے کہتے ہیں، پودے بھی ہیں، جمادات، حیوانات، تو ایسا کوئی نیکی کا کام کریں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام روئے زمین کے، لیکن مسلمان ہونا ضروری ہے، ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ پہلے ایمان، پھر اللہ تعالیٰ کی بندگی، پھر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت۔ تو اللہ تعالیٰ تمام روئے زمین کے انسانوں کو، جنوں کو، مسلمانوں کو ایمان، تقوی، بندگی والی زندگی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے والی زندگی دے دے، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کے اوپر درود ضرور پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کی حدیث بھی ہے، میں نے بہت سارے دفعہ ذکر کیا ہے، اب میں مختصر ذکر کروں گا۔ باقاعدہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نبی کے اوپر نام آیا، اس پہ جس نے درود نہ پڑھا وہ سمجھ لو دنیا میں ہلاک ہو گیا، وہ کامیاب نہیں انسان، وہ نقصان میں چلا گیا۔ اللہ کے نبی کے اوپر درود اس لیے پڑھنا ہے کہ انہوں نے اپنا ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ اپنی زندگی مکمل انسانوں کے لیے، انسانوں کی خدمت کے لیے گزار دی۔ آپ دیکھ لیں، اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی طاقت دی کہ وہ سونے کے پہاڑ اس کو مل سکتے تھے، تمام دنیا کے محل بنا سکتے تھے، تمام دنیا کی خوبیاں مل سکتی تھی، لیکن نہیں، انہوں نے ایک عام سے انسان کی طرح زندگی گزاری۔ ان کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، ان کا بچپنا دیکھ لیں، ان کا جوانی دیکھ لیں، ان کا بڑھاپا دیکھ لیں، بڑھاپا بھی کوئی زیادہ نہیں، 63 سال کی عمر پائی ہیں۔ ان کی اخلاقیات دیکھ لیں، آپ ان کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیں، انہوں نے ایک ایک لمحہ، اور ان کی بندگی دیکھ لیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کیسے کی، جبکہ ان کو باقاعدہ پہلے سے سرٹیفکیٹ ملا ہوا تھا۔ نبیوں کو اللہ تعالیٰ پہلے سے سرٹیفکیٹ دیتا ہے، وہ جنتی ہوتے ہیں، وہ گناہ نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود انہوں نے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے پریکٹیکل ایسے بندگی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ایسے بندگی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر سے آیتیں اتار دیں کہ اتنا اپنے آپ کو مشقت میں کیوں ڈال رہے ہو۔ ساری ساری رات کھڑے ہو کے پاؤں سوج جاتے تھے، سجدے میں گئے تو سجدے میں پڑے رو رہے ہیں، صرف اپنی امت کے لیے۔ ان انسانوں کی امت کسے کہتے ہیں؟ یہ جو پوری انسان ذات ہے نا اس روئے زمین پہ، چاہے جنات ہیں چاہے انسان ہیں، وہ اللہ کے نبی کی امت ہے۔ اب کوئی مانے یا نہ مانے، جو مانتا ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے، جو نہیں مانتا وہ نان مسلم کہلاتا ہے، وہ شیطان کا دوست ہے۔ جو مانتا ہے وہ اللہ کے نبی کا دوست ہے، اللہ کا دوست ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے اپنی زندگی میں سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک انسان کی روح کی دی، ایک مکمل جسم کیوں دیا، اس کے بعد مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، دین کا علم دیا ہیں، اس کے بعد عقل دی، شعور دیا، دنیا کا علم دیا۔ ہم پھر بھی نہیں سوچ رہے، پھر بھی اگر جانوروں والی زندگی گزار رہے ہیں، شیطان کے ساتھ چل رہے ہیں، تو پھر ہمیں کون بولے گا عقل مند، کون بولے گا کامیاب؟ ہر کوئی یہی بولے گا یہ جاہل ہے، یہ ناکامیاب انسان ہے، یہ نقصان کا سودا کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں تو نفع والا کام کرنا ہے، نفع والا سودا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام روئے زمین کے مسلمانوں کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ میرے بھائیوں، ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، طویل ہو گئی ہے، تو میری کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو اور مسلمانوں کو اس کو بار بار سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔
نہیں تو انسان نے اپنی بربادی کے لیے ایٹم بم بھی بنا لیے، ہائیڈروجن بم بھی بنا لیے اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے، اور لیکن جنت پانے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے اپنے لیے کوئی سامان تیار نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں، جنت میں جانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے اپنی تیاری ضرور کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ ایک دوبارہ درود پڑھ رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بے عدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ یا اللہ سلامتی بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر، اس تمام روئے زمین کی مخلوقات، آسمان کی مخلوقات، زمین کی مخلوقات۔ آسمان کی مخلوقات ہے سورج، چاند، ستارے اور تمام کہکشائیں۔ زمین کی مخلوقات ہے سمندر، بارش، درخت، درختوں کے پتے، ریت، پہاڑ اور انسان اور جن اور جانور، حیوانات، جمادات۔ یہ تمام اللہ کی مخلوقات کے برابر اللہ کے نبی کے اوپر یا اللہ رحمتیں بھیج دے۔ آمین آمین ثم آمین۔ اور اللہ کے نبی کی اولاد کے اوپر۔ اللہ کے نبی کی اولاد کون ہے؟ اللہ کے نبی کی اولاد ہے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت امام زین العابدین، اور تمام مومن مرد اور تمام مومن عورتیں جو اللہ تعالیٰ کے نبی کو فالو کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی کے جو ماننے والے ہیں، جو اللہ کے نبی کو فالو کرنے والے ہیں، ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں۔ خلفائے راشدین، اصحابہ دین، بزرگان دین، صالحین مرد، صالحین عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ تمام روئے زمین کے مسلمانوں کو، انسانوں کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ میرے بھائیوں، میں قرآن مجید کی اصل میں تلاوت کرنے لگا تھا، بس تھوڑا سا یہ میسج کے اندر آ گیا۔ سمجھ لیں کہ یہ تمام باتیں جو میں نے ذکر کی ہیں، یہ قرآن کے اندر تقریباً بہت ساری باتیں موجود ہیں، تقریباً 90% قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ کوئی اگر بات میرے منہ سے غلط نکل گئی ہو، انسان ہوں، خطا کار ہوں، بد کردار ہوں، ڈوبا ہوا ذلت میں ہوں، لیکن جو کچھ بھی ہوں، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا 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 سا گنہگار امتی ہوں۔ یا اللہ میری دنیا میں بھی میری مدد فرما، میرے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اللہم اغفر لی ورحمنی ولوالدی وذریاتہ وازواجہ واہل بیتہ والصالحین والصالحات والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ میں نے تمام اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، بہن بھائی، عزیز و اقارب، رشتہ داروں کے لیے، تمام روئے زمین کے مسلمان مومن مرد، مومن عورتوں کے لیے دعا کر دی۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، قبول فرمائے، قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو کا یہاں میں اختتام کرتا ہوں۔ بھائیو، ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔